العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ جس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے یہ ایک تربیتی پروگرام ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ تربیتی اور تدریسی پروگرام ہی رہے۔ میری یہ رائے ہے کہ آئندہ پروگرام میں ہمارے پاس کچھ نورانی قاعدے اور کچھ آخری پارے یہ انشاءاللہ دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ان کی باقاعدہ تلاوت کی جائے گی۔ جیسے ابھی آپ نے قرآن مقدس کے تلاوت کے 2 پروگرام سنے ہیں۔ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست جو تلاوت کر رہے تھے، یہ پنجابی لہجہ ہمارے علاقے میں بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ لہجہ اپنے مقام پر لیکن الفاظ کا تلفظ صحیح کریں تاکہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے عرب کے اندر خصوصاً یہ بہت اہتمام ہے کہ اگر قرآن کے الفاظات کی ادائیگی صحیح نہ ہو اس وقت تک اس شخص کی نماز صحیح نہیں سمجھی جاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جس نماز کا ترجمہ ہے اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ پیپر پر دے دیا جائے اور اس پروگرام کے مطابق بچوں کو بڑوں کو قرآن اس کے ساتھ صحیح ادائیگی نماز کی، درود شریف ہے، تشہد ہے اور متعلقہ دعائیں ہیں، شب و روز کی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ قرآن مقدس کا جتنا حصہ نماز میں تلاوت کیا جائے اس کی صحیح طور پر ترجمے اور مفہوم سے بندہ آگاہ ہو۔ میں نے آج قرآن مقدس کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ایک بنیادی تعلیم ہے، اس بات کو سیکھنا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ اب الہ عربی ایک لفظ ہے جس کو ہم معنی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس لحاظ سے نہیں کرتا کہ ہم اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ہمیں ابھی یہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ الہ بھی عربی کا لفظ ہے اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس لیے الہ اتنے وسیع معنوں میں ہوتا ہے کہ اگر الہ کا صحیح معنی اور مفہوم آج کا مسلمان سمجھ لے اور وہ اس کی صحیح تعلیم اور ادراک اس کو ہو جائے تو انشاءاللہ ایک تو کبھی شرک کے قریب نہیں جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اسلام پر کاربند ہو جائے گا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ جس آدمی کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم صحیح تعلیم اس کے پاس موجود ہے اور وہ موت آتی ہے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا صحیح علم اس کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے، یہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اب اس میں اگر یہ صحیح ادراک ہو اس بات کا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہر پیغمبر نے اپنے دین پر رکھی ہے
اور ہر پیغمبر یہ دعوت دیتا رہا۔ اب لا الہ الا اللہ پر اللہ خود قرآن میں حکم دیتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں الہ کا ایک پہلو ہمیں معلوم ہے، خاص کر ہم جو دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا ماننا، اللہ کے سوا کسی سے دعائیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے دکھ سکھ کی امیدیں رکھنا، یہ سارے کے سارے شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شرک سے بچنا ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اب یہ شخص کا لا الہ الا اللہ کیا ہوگا، کتنا کمزور ہے اس کا۔ کسی کے کمزور ترین ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کو نعمتیں اللہ عز و جل عطا کریں اور شکرانے لوگوں کے ادا کریں۔ نعمتیں اللہ دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، شکرانے لوگوں کے ادا کرتا ہے۔ کسی نعمت سے محروم اللہ کر دے اور اس کے گلے اور شکوے لوگوں کے کرتا پھرے۔ سوچئے اگر یہ جملہ ہمیں توحید کا سمجھ آ جائے، اہل توحید کے دلوں میں کبھی کدورت اور بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ دکانیں ہیں، کاروبار ہے۔ اہل حدیث اہل توحید اس مرض میں مبتلا ہیں، اگر اس کا گاہک میرے پاس آیا، چونکہ اس نے میرا گاہک خراب کیا ہے، ساری دین کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اگر تو نے مجھے دینا ہے، پھر ساری کائنات بھی مل کر اللہ میری اس آنے والی خیر، نعمت، پیسہ، عزت، وقار، مال، اللہ کو اسے روک نہیں سکتا۔ پھر گلے کس لیے؟ پھر شکوے کس لیے؟ قریبی رشتہ داروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بچی کا رشتہ میں کر رہا تھا، اس نے لات مار دی، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرے ساتھ بغض عداوت کا مارا ہوا ہے، حسد کا مارا ہوا ہے۔ میں فلاں چیز خرید کر رہا تھا، اس کو پتہ چلا، میں نے اس کو اپنا سمجھ کے بتایا، اس نے جا کے خراب کر دیا، میرا سودا ختم کرا دیا، خود جا کر لے لیا۔ یعنی کسی بات کی جو خیر تمہارے ذہنوں میں، کیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے کیسے سکھایا گیا ہے، قل میرا پیغمبر کہہ دیجیے، مانا سکھائیے امت کو، اللہم مالک الملک، اللہ اس پوری کائنات کی بادشاہت اللہ تیرے پاس ہے، تو شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرے اللہ، اقتدار کی کرسی ہو، دفتر کی کرسی ہو، خاندان کی چودراہٹ کی کرسی ہو، بادشاہت کی کرسی ہو، جتنی یہ کرسیاں ہیں، اللہ اگر تو دینا چاہے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا، تو دی ہوئی چھیننا چاہے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آج کتنی ڈٹھائی سے ہم باتیں کر دیتے ہیں، اس نے میری بے عزتی کی ہے، یہ میری عزت کا دشمن ہے، وہ توحید، وہ ایمان، وہ دین، وہ محبتیں ساری ختم۔ جب تمہیں اللہ قرآن میں سکھاتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا انسانیت جمع ہو جائے، تمہاری عزت میں ایک ذرہ کمی نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ساری دنیا تمہیں ذلیل کرنے پہ تل جائے، تمہیں ذلیل کر ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ سوچتے ہیں فلاں بندی کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت پہنچی، اللہ کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، میری عزت، میرے وقار، اس کے دشمن بن کر تم مجھے مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، دکھ دینا چاہتے ہو، تکلیفیں دینا چاہتے ہو، میرا پیغمبر ان کو اپنا عقیدہ بتا دو کہ لن یصیبنا، ہمیں کبھی کسی پوری دنیا جمع ہو جائے ہمیں کسی مصیبت سے ہمکنار نہیں کر سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، ہاں ہمارے رب کا فیصلہ ہو، ہماری آزمائش ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو بندوں پہ تھپیجنا شروع ہو گیا ہے، تو بندوں پہ مدعا ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ کمزور ترین ایمان کسی بندے کا دیکھنا ہو، گیا گزرا ایمان، وہ مومن بھی ہو، ایمان کا دعویٰ بھی کرے، موحد بھی ہو، توحید کی باتیں بھی کرے، لیکن کوئی خیر آئے تو پھر لوگوں کے شکرانے ادا کرے، کوئی تکلیف آئے، کسی خیر سے محروم ہو جائے تو شکوے لوگوں کے کرتا پھرے، یہ سب سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے کمزور ترین بندہ ہے۔ اہل توحید میں کتنی خیر اللہ نے رکھی ہے، شرک کے مریض ہوتے ہیں، مکانوں پہ ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں کالی کہ مکان نیا بنایا نظر نہ لگ جائے، بہترین گاڑی لیں گے، جوتا پیچھے لٹکا دیں گے، یہ ایک بڑی عجیب مصیبت ہے، بندہ سوچتا نہیں ہے، کوئی ایک بندہ صبح گھر سے نکلا ہے دکان کے لیے، کوئی بندہ آگے مل گیا ہے جس کو یہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ منحوس مل گیا ہے، اب سارا دن میرا گندہ گزرے، یہی توحید ہے۔ بس جی آپ آئے ہیں، بس اب برکتیں آ جائیں گی، کوئی بندہ آ جائے، وہ غیر تو کہے نا جنہیں توحید کی معرفت حاصل نہیں، اہل توحید بھی کہیں کسی آنے والے سے کہ جی ماشاء اللہ جی آپ آئے ہیں، آپ کے آنے سے برکت ہوگی۔ میں نے کئی اپنے ساتھیوں کے سنا کہ مجھ جیسے خطا کار کو ماشاء اللہ جی اب آپ آ گئے، اب برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ کی قسم ہے برکتیں میرے رب کے نام پہ ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اللہ برکتیں تیرے نام پہ، یہ کیا سیکھا ہم نے؟ کیوں ہم ایسے ہو گئے؟ کبھی یہ اہل شرک کا ایک وتیرہ تھا، جہالت تھی، کبھی بلی کو دیکھ لیا، کبھی تصویر گر پڑی، گھر پڑی ہوئی ٹوٹ گئی، اب یہ پریشان ہے۔ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، بعض لوگوں نے کہا معاذ اللہ اس سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے کوئی دن نہ منحوس ہوتے ہیں نہ وہ خیر سے محروم ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے کرتوتوں سے کسی دن خیر سے محروم ہوتا ہے اور اپنے کرتوتوں سے کسی دن شر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرا پیغمبر یہ قرآن بتاتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں، جتنی مصیبتوں سے تم ہمکنار ہوتے ہو یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ابھی تو بہت سے تم حرکتیں ایسی کرتے ہو، اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، اکثر و بیشتر ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں، کوئی چوری ہو رہی تھی، اچانک چوکیدار اوپر سے آ گیا، چور بھاگ گئے، صبح سے پتہ چلا، اب اہل حدیث بھی ہیں، اہل توحید بھی ہیں، باجی چور سانوں لکوں لے گیا سی جے اے چوکیدار نہ پہنچتا۔ یہ توحید کے منافی نہیں ہے جملہ۔ جب چوری ہوتی ہے یہی چوکیدار بھی موجود ہوتا ہے اور تمہارا مال اٹھا کر لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں، تو کہ میں جی ادھر گیا تھا، میں جی فلاں جگہ گیا تھا۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تیرا بچہ بیمار ہے نا، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، جو بھی گیا ہے نا وہ بالکل صحیح ہو کے آئے۔ بھائی آپ یہ کہیں آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بڑا قابل ہے، انشاءاللہ اگر میرا اللہ چاہے گا اس کو صحت مل جائے گی،
نتیجہ رب پہ رکھیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی رات گھر چور داخل ہو گئے تھے، میرا بچہ اچانک جاگ گیا، بیوی جاگ گئی، جو ہی اٹھے بس چور بھاگ گیا اور ہم چوری سے بچ گئے، یہ بچہ بڑا نصیبوں والا ہے، رات اس کے رونے سے ساری نظام جو ہے نا وہ ہمارا نقصان بچ گیا۔ اہل توحید ایسا نہیں کرتا۔ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ملنے والی خیر پہ تمہاری زبان رب کا شکر ادا کرے اور ہر ملنے والے شر پہ اللہ سے پناہ مانگے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اور کبھی تمہارے ذہن کسی کونے میں آئے کہ یہ مجھے خیر جو ملی ہے فلاں بندے کی وجہ سے ملی ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ فلاں آدمی کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آج جھگڑے اسی وجہ سے ہیں، دوستوں میں تلخیاں اس وجہ سے ہیں، عقیدے کی کمزوری ہے۔ اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مال کے بکنے نہ بکنے پر، کوئی سودا کینسل ہو جانے پر مدعا ڈال دیں کسی پر۔ ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی اختلاف ہو جائے دو گھروں میں کسی قسم کا، اس نے ایسا کیا ہے، فلاں میرا دشمن ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، دن رات یہ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں اپنے دلوں میں عداوتیں، تکلیفیں، دل بو سے بھرے ہوئے۔ اور اگر یہ پتہ ہو کہ اللہ کی قسم ہے یہ جو مرضی زور لگا لے، اگر یہ خیر میری قسمت میں تھی تو مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ وظیفہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ اگر کبھی تمہارے ذہن کے اندر ایسی بدشگونی آ جائے کہ میرا فلاں نقصان فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے فلاں خیر فلاں کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کو بھول جاؤ، پھر جو ہی یاد آئے تو فوراً کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ باتیں ہوں تو کیوں کوئی کسی دن کو منحوس کہے معاذ اللہ، کیوں کسی مہینے کو کہے؟ مجھے سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، بھئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ فرمایا یہ منحوس مہینہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو کئی دفعہ بیمار ہوئے، آپ تو کبھی طائف کے بازاروں میں آپ پر پتھر برسے آپ لہو لہان ہو گئے، کبھی احد میں آپ زندان شہید ہو رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں، یہ معاملات تو ایک مومن اور اہل ایمان کے لیے اللہ کے ہاں اس کی عزت اور وقار کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ بھائیوں سے آج کی اس مختصر گفتگو میں توحید کے اس پہلو پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو سنا کر۔ عالم اسلام کے ایک عظیم جرنیل گزرے ہیں جن کا نام ہے قتیبہ بن مسلم بہلی، بڑے عظیم جرنیل تھے، خیر القرون کے دور کے ہیں۔ یہ آپ کے سمرقند، بخارا، یہ رشیا کی ریاستیں، حتیٰ کہ چین کے علاقے تک ایک حصہ چین کا بھی جہاں آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ اسی قتیبہ اللہ کی اس پہ رحمتیں ہوں اس نے فتوحات کی تھی۔ حجاج بن یوسف اس وقت وزیر جنگ تھا، کنٹرولر تھا تمام علاقوں پہ، جہاں جہاں جہاد ہو رہے تھے وہ اس کا کنٹرول، منصوبہ بندی، معاملات، اس پہ نظر رکھنا، ہدایات دینا، یہ حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف جہاں اس کی بڑے جہاد کے اوپر اس کے بارے میں اچھائیاں اور کارنامے ہیں، وہاں تاریخ نے اس کو بہت بڑا ظالم بھی ثابت کیا ہے، اور رسول اللہ سے بھی حدیث ہے جس کے بارے میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہماری ماں ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بڑی بہن ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں حجاج کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب ہوگا، اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہوگا، اور ایک ظالم ہوگا، بہت بڑی ہلاکتیں کرنے والا ہوگا،
لوگوں پر جبر تشدد کرنے والا ہوگا اس کا تعلق بھی قبیلہ ثقیف سے ہوگا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم کذاب اس قبیلے کا ثقفی مختار ثقفی جو قبیلہ ثقیف کا کذاب تھا، جس نے کہہ دیا کہ مجھ پر معاذ اللہ وحی بھی آتی ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر ان کے قتل کے انتقام پر اٹھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مخلص نہیں تھا۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے شیطان نے اس پہ وار کیا اور اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے معاذ اللہ۔ تو وہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جو کذاب ہے مختار ثقفی اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہلاکو ہوگا ایک ظالم جابر شخص ہوگا، وہ سمجھتی ہیں میں سمجھتی ہوں اس حدیث کے مطابق وہ تو ہے۔ حجاج ایک حکومت وقت کا باغی شخص اس کو مطلوب تھا، مختصر یہ گرفتار ہو کر آ گیا، بندہ انتہائی نیک اور صالح تھا۔ حجاج اپنی محفل اپنا دربار برخاست کر رہا ہے، جو ہی وہ اس کی پولیس اس کو لے کے آئی اور وہ اپنے دربار سے نکل رہا ہے تو اس نے قتیبہ سے کہا، جرنیل سے، کہ اس بندے کو اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے پاس آج امانت ہے میری، کل اس کو تم نے دن کے ٹائم میرے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ قتیبہ سے کہتا ہے وہ شخص کہ کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں گا اور ایسے گرفتار ہو جاؤں گا، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کن کن کی امانتیں ہیں، اگر آپ میرے ایمان پر یقین کر لیں اور مجھے جانے دیں تو میں جا کر امانتیں واپس کر کے پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ صبح دن ہونے تک میں پہنچ جاؤں۔ قتیبہ نے اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ، لیکن کچھ دیر بعد احساس ہوا اور پوری رات سو نہیں سکے کہ حجاج کے ذہن میں رحم نام کی چیز نہیں ہے، اگر یہ بندہ نہ پہنچا وہ میرے قتل کا حکم صادر کر دے گا۔ بڑی اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ اگلے دن دیر ہو گئی، وہ بندہ نہیں پہنچا، یہ اس کے دربار میں نہیں جا رہے تھے، شدید پریشان تھے کہ اس پریشانی کے عالم میں انہیں اپنی موت کا منظر یاد آ رہا تھا۔ جب بہت تھک گئے اور اس کے آنے سے مایوس ہو گئے تو اچانک ایک طرف سے انہیں دھول اڑتی نظر آئی اور کچھ دیر بعد وہ بندہ نمودار ہو گیا۔ اس کو لیا، حجاج کے پاس لے گئے اور یہ واقعہ بھی بتا دیا۔ حجاج نے کہا کہ اگر اس بندے نے اپنے عہد کی اتنی پاسداری کی ہے تو قتیبہ اسے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، چاہے اس کا سر قلم کر دے چاہے معاف کر دے۔ وہ اسے لے کے باہر نکلے اور کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے مصافحہ کیا، سلام لے اور چلا گیا۔ قتیبہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اس کے اندر اتنی بھی ایمانی اور انسانی ہمدردی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندے کا شکر ادا نہ کرے اس کے تعاون پر، وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کو اتنا بھی احساس نہیں، اس کی جان بخشی ہوئی ہے، اس نے جملہ بھی نہیں کہا کہ قتیبہ اللہ تجھے جزا دے، تیرا شکریہ، اس نے میرا شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا۔ خیر خاموش ہو گیا، میں نے اللہ کے لیے کیے، چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ تلاش کرتے کرتے قتیبہ کے پاس آ گیا اور کہا میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوا، آپ نے ایک ظالم سے میری جان بخشی کرائی، اللہ آپ کو جزا دے، میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ وہ کہنے کہ تو عجیب شخص ہے، اس وقت بھی تو نے مجھے پریشان کیا اور آج بھی پریشان کر رہا ہے، اس وقت تو جاتے ہو مجھے کہتا تیرا شکریہ میں ادا کرتا ہوں، اتنا لمبا سفر کے پھر آیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اللہ نے جو توحید کا فہم عطا کیا ہے نا، جب میں تیرے ساتھ جا رہا تھا تو میں اللہ سے دعائیں کرتے ہوا گیا کہ یا اللہ یہ ظالم کسی کو معاف تو نہیں کرتا، لیکن میرے مالک موت و حیات کا مالک تو ہے، اس کے پاس میں کیا ہے، اللہ میری مدد فرما، اس ظالم اور جابر سے اللہ مجھے نجات دے دے
کہنے لگے میں اینڈ تک دعائیں کرتا گیا، جب اس کے سامنے کھڑا ہوا تب بھی میں اللہ سے رابطے میں تھا، دعائیں کر رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ قتیبہ اس کو لے جاؤ، چاہے اس کو قتل کر دو چاہے معاف کر دو، تو مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا میں نے شروع کر دیا، اللہ اب میری جان بخشی ہو گئی، یہ قاتل یہ ظالم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جب آپ نے مجھے کہا کہ تم جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں رب کی عبادت میں تمہیں بھی شریک کروں، اس لیے میں چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو اللہ کے نبی کی حدیث میرے ذہن میں تھی کہ جو کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کیا شکر ادا کرتا۔ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں سے آیا ہوں۔ اس حد تک ہمارے اسلاف میں توحید کا پاس کیا جاتا تھا کہ کسی طرح بھی کہیں سے کوئی شیبہ شرک کا نہ پیدا ہو جائے، اور آج ہم خیال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے توحید کا عملاً ہمارا کمزور پہلو ہمیں بھائیوں، دوستوں اور اہل توحید ساتھیوں کے دلوں میں کدورتیں، بغض، عداوتیں کھڑی کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے فلاں ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ نہیں، آئندہ میرے بھائیوں یہ ایک آج کا درس ہے، کوئی بڑے سے بڑے نقصان ہو جائے سمجھنا کہ میری کوتاہی تھی، میرا اللہ کا امر اس کا فیصلہ ہوا ہے، میرا اللہ کہیں سے اور دے دے گا، اور حکم کیا ہے تمہیں فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس وظیفے کو اپنا لوگے تو گمشدہ چیز کے ملنے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تب بھی اللہ کی طرح سمجھو، خوشی خیر آتی ہے شکر اللہ کے کرو۔ تو کسی بندے کے کمزور ترین ایمان کی یہ علامت ہے کہ اللہ اس کو نعمتوں سے خیر سے نوازے اور وہ شکر لوگوں کے ادا کرے، اللہ اسے کسی خیر سے محروم کر دے اور گلے اور شکوے لوگوں کے کرتا پھرے، یہ بندہ انتہائی کمزور ایمان کا حامل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ میری آج مشورہ یہ ہے کہ ساتھی تھوڑا سا بیٹھ کرنا سورۃ فاتحہ کا صحیح تلفظ تیار کریں، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے نورانی قاعدے بھی اور کچھ پارے بھی منگائے جائیں۔ اس کی میں اپنے ان برخورداروں سے کہوں گا، کوئی ایک رہ جائے، کوئی 1000 ہو جائے، کوئی 100 ہو جائے، تو میں نے اس قرآن کو ختم نہیں کرنا، جزا اللہ سے لینی ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کرے گا اگر ہم خلوص پر مبنی رہے تو انشاءاللہ۔ وما علینا۔